تذكر يوما كنت تعانق دمعة الفكر تناجي الله في صبر توبہ کی فضیلت اور گناہوں کی نحوست پر کچھ واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھے جائیں گے. اسے غور سے سنیں اور دل میں اتاریں اور توبہ نصوحہ کی نیت کریں. حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، تو جو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، تو جو کرتا ہے چھپ کر اہل جہاں سے، کوئی دیکھتا ہے تجھ کو آسمان سے. ایک واقعہ ہے نعمت خداوندی کے احساس پر ایک شرابی کی توبہ. یوسف ابن الحسین حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور مرید ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں سیاحت کے دوران یعنی گھومنے کے دوران حضرت ذوالنون مصری کے ساتھ تھا کہ تالاب کے کنارے میں نے دیکھا کہ ایک کالا بڑا سا بچھو آ رہا ہے. بس میں اس کو دیکھنے کھڑا ہو گیا. اتنے میں ایک مینڈک پانی سے نکلا اور اس بچھو کے پاس آیا اور اس کو اپنی پشت پر بٹھا کر ایک طرف کو چلنے لگا، یعنی پیٹھ پر بٹھا کر ایک طرف کو چلنے لگا. حضرت ذوالنون نے فرمایا کہ اس بچھو کا کوئی خاص معاملہ ہے، ہمارے ساتھ چلو. کہتے ہیں ہم اس مینڈک اور بچھو کے پیچھے چلنے لگے، یہاں تک کہ وہ ایک درخت کے پاس آئے جس کے نیچے ایک نوجوان شراب کے نشے میں مست سویا ہوا ہے اور ایک بڑا سانپ اس کی ناف کی جانب سے چڑھتا ہوا سینے کی طرف جا رہا ہے. بس اس بچھو نے سانپ کے سر پر حملہ کیا اور اس کو قتل کر دیا، مار دیا. پھر مینڈک کے پاس آیا اور اسی جانب کو وہ چلے گئے جہاں سے آئے تھے. حضرت ذوالنون کہتے ہیں مجھے بڑا تعجب ہوا کہ ایک شرابی کو بچانے کا خدائی انتظام دیکھو کیسا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت ذوالنون نے اس نوجوان کو اٹھایا تو وہ اپنی آنکھوں کو ملتا ہوا بیدار ہوا تو انہوں نے اس کو بتایا، دیکھ تو خدا کی نافرمانی کر کے سو رہا ہے اور وہ اس طرح تیری حفاظت کر رہا ہے. کہتے ہیں حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ اشعار بھی پڑھے تھے، یا راقدا والجلیل یحفظہ من کل سوء یکون فی الظلم کیف تنام العیون عن ملک یأتیک منہ فوائد النعم. اے سونے والے، جس کی ہر برائی سے حفاظت رب جلیل رات کی تاریکیوں میں کر رہا ہے، رات کے اندھیریوں میں کر رہا ہے، تیری آنکھیں اس مالک سے اعراض کر کے کیسے سو سکتی ہیں جس کی جانب سے تجھے نعمتوں کے فوائد پہنچ رہے ہیں. یہ سن کر وہ نوجوان کہنے لگا، یا الہی، یہ آپ کا معاملہ ایک نافرمان کے ساتھ ہے تو پھر تیرے فرما بردار بندوں کے ساتھ تیرا رحم و کرم کس قدر ہوگا، کیسا ہوگا. پھر کہا کہ آپ گواہ رہنا، میں نے گناہ سے توبہ کی اور جنگل کی جانب چلا گیا. التوابین میں یہ واقعہ موجود ہے. اس سے معلوم ہوا ایک شریف انسان کو اگر یہ احساس ہو جائے کہ اس پر اللہ کی کس قدر نعمتیں ہیں اور کس قدر نعمتوں کی بارش ہے تو وہ اس پر خدا کی نافرمانی سے تائب ہو جائے گا، توبہ کر لے گا اور اس کے شکریہ میں گناہ چھوڑ دے گا، گناہ ترک کر دے گا. اسی لیے بزرگان دین سے منقول ہے کہ انہوں نے شکر کی تعریف ہی یہ کی ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو اس کی نافرمانی میں استعمال نہ کیا جائے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے مجھ سے پوچھا، شکر کسے کہتے ہیں؟ میں نے عرض کیا، اللہ یستعان بشیء من نعم اللہ تعالی علی معاصیہ، اللہ کی کسی نعمت سے اس کی نافرمانی میں مدد نہ لی جائے. حضرت سری نے پوچھا کہ یہ بات تم کو کہاں سے معلوم ہوئی؟ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ حضرت میں آپ ہی کی مجالس سے یہ باتیں لیتا ہوں، یعنی آپ کی مجلس سے ہی یہ بات مجھے معلوم ہوئی ہے.